السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید آپ کو میرے چینل اصلاحات میں۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ہمارے معاشرے میں انسان جنم تو لیتا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسے دنیا میں آنے کا مقصد بھول چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا، لیکن کوئی انسان اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جی رہا ہے، کوئی انسان اپنی کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے جی رہا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، انسان اس مقصد سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اسی معاملے میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سی عزتوں سے نوازا ہے۔ میرے ساتھ جانشین امام المناظرین الشیخ القرآن مفتی پیر محمد ذیشان سید صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے دن رات کی مصروفیت کے باوجود ہمیں وقت دیا تاکہ یہ میری اور میرے دیکھنے والوں کی اصلاح کر سکیں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو اس معاملے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ دنیا میں آنے کا انسان کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید، آپ تشریف لائے، آپ نے چینل شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ اس چینل کے توسل سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب دیکھنا ہے عبادت کا مطلب کیا ہے۔ ایک عبادت تو یہ ہے کہ 5 وقت کی بندہ نماز پڑھ لے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ سال کے بعد روزے رکھ لے، یہ بھی عبادت ہے۔ حج کر لے، یہ بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ دے لے، یہ بھی عبادت ہے۔ کلمہ پڑھ لے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور ایک عبادت وہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں قرب الہی، پہچان اللہ کی، معرفت۔ اصل میں انسان کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ، بے شک یہ جو آسمان اور زمین کی خلقت ہے، یعنی کہ اس کو بنایا کیسے گیا، اور لیل و نہار کا تبدیل ہونا، کبھی رات آ جاتی ہے، کبھی دن آ جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں، دن اور رات کے اختلاف میں، اور جو اللہ رب العزت پانی برساتا ہے آسمان سے، اور پھر اس پانی سے زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے، زمین جو کچھ اگاتی ہے، اور یہ پہاڑ کی طرح چلتی ہوئی کشتیاں، یہ سب کچھ جو ہیں اس میں نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو انسان کے آنے کا مقصد، انسان کو خلقت کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان ہمہ وقت انہی باتوں میں کھویا رہے۔ جدید دور ہے، اسی چیز کو بعض لوگوں نے فزکس کا نام دے دیا کہ بھئی وہ سیب اگر اوپر سے گرا ہے تو وہ نیچے ہی کیوں گرا، سائیڈ پر کیوں نہیں گرا، پھر اس کو گریویٹی کا نام دے دیا۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمیں ایک علم کی تلقین کرتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ہمیشہ کھوئے رہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے نعمتیں، رحمتیں جو پیدا فرمائی ہیں، ہم ان پر غور و فکر کریں۔ اور انسان جب ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے تو پھر وہ یقیناً وہ اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر اسے ماننا پڑ جاتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت ایک ہی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں کچھ دفعہ اتفاق ہوا ہے مجھے، میں نے ہوائی سفر بھی کیے ہیں الحمدللہ، حرمین شریفین کی حاضری مجھے نصیب ہوئی ہے۔ تو یقین مانیے 1-2 دفعہ اتفاق ہوا کہ ونڈو سائڈ پر مجھے بیٹھنا پڑا، تو میں نے وہ کھڑکی کھول کر جب دیکھا آسمان کے بادلوں کے درمیان جب جہاز جا رہا ہوتا ہے تو اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اتنا دل کو بھاتا ہے وہ منظر،
جی کرتا ہے کہ یہ منظر ایسے ہی چلتا رہے، ہم دیکھتے رہیں۔ تو یہ سب کچھ پھر کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم ہر چیز میں اسی کی ذات کو تلاش کریں۔ اچھا مفتی صاحب، دنیا میں آنے کے مقصد کے بعد انسان قرب الہی حاصل کرنے کے طریقے اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا۔ یہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر نشانی پر غور کرنا، سورج کے اتار چڑھاؤ پر غور و فکر کرنا، چاند کے طلوع ہونے میں اور اس کے مکمل ہونے میں، پھر زوال کے ہونے میں یہ غور و فکر کرنا، یہ ساری چیزوں پر انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اسے قرب مل جاتا ہے۔ لیکن ان ساری نشانیوں سے ہٹ کر ایک اور کام بھی ہے جس سے بندہ قرب الہی حاصل کر لیتا ہے، وہ ہے بندے کی خدمت۔ جب بندہ حقوق العباد پورے کرنے لگ جاتا ہے، حقوق العباد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بندوں کا بندوں پر حق ہوتی ہیں، جب ان چیزوں کو پورا کرنے لگ جاتا ہے، مثال کے طور پر ماں کے حق حقوق پورے کرنے لگ جاتا ہے، باپ کے حق حقوق پورے کرنے لگ جاتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق پر وہ ڈاکہ نہیں مارتا، اور معاشرے کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرتا ہے، اور ہمیشہ مسکرا کر لوگوں کو ملتا ہے، کسی کی دل شکنی نہیں کرتا، اللہ رب العزت کا قرب سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ یا ایک اور طریقہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان بھوکے کو کھانا کھلائے، اور یہ اس میں مسلمان کی بھی قید نہیں ہے کہ مسلمان کو کھلائے گا تو ہی فائدہ ملے گا، ورنہ نہیں۔ کوئی بھی بھوکا انسان کے پاس اگر آ جاتا ہے تو بھوکا ہے تو اب اس کا مذہب نہیں پوچھنا، اس کا مسلک نہیں پوچھنا، سب سے پہلے اسے کھانا دینا ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ مفتی صاحب، آج کا ہمارا جو امپورٹنٹ سوال ہے کہ جس میں بہت سے لوگ اس سے باخبر ہیں کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے جو ذرائع ہیں اس میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ نے اپنے حبیب کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ من یطع اللہ والرسول یا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو اس طرح کی آیات کریمہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی اطاعت کا یہی طریقہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کیا جائے، ان کی بات مانی جائے، حکم عدولی نہ ہو تو یہ اس کی اطاعت ہے۔ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے ہم اس کو پورا کریں، یہ ان کی اطاعت ہے۔ اب اطاعت کے طریقے کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے یا نہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ تو سارا کا سارا قطعی ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ سارا کا سارا قطعی ہے، یہ واقعہ ہی اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، جو قرآن میں آئے ہم نے اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ اور رہی بات احادیث مبارکہ کی، احادیث مبارکہ میں بہت ساری خبریں واحد ہیں جن کے بارے میں پورے وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی عین ہی فرمان ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے راوی کو غلطی لگ گئی ہو۔ تو ہر وہ بات جو قرآن کے مطابق ہو اس کو مانا جائے گا، اس کی اتباع کی جائے گی، اور ہر وہ بات جو قرآن کے مطابق نہ ہو بلکہ مخالف ہو قرآن کے تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور یہی اطاعت کے طریقے۔ الحمدللہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور جاتے وقت آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور نیچے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور ہمارے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، تو جا کے وزٹ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔